نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. معزز سامعین، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کا انتہائی کرم، فضل، انعام، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو اپنی زندگی میں دوبارہ عشرہ ذی الحجہ عطا فرمایا، جو انتہائی اہمیت کا حامل ہے، جس کے بے شمار فضائل ہیں، اور کوئی عمل اللہ کو اتنا محبوب نہیں ہے اور دنوں میں جتنا یہ 10 دنوں میں اللہ کو محبوب ہے. فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے دن نہیں جن میں نیک اعمال اللہ کو عشرہ ذی الحجہ سے زیادہ محبوب نہ ہو. سب سے زیادہ محبوب عبادت اور عمل اللہ کو ان 10 دنوں میں ہیں. ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر، اور ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر. رمضان میں کون سی رات لیلۃ القدر ہے ہمیں نہیں معلوم، تلاش کرنا پڑے گی، لیکن یہاں ہر رات میں عبادت کا ثواب لیلۃ القدر کے ثواب کے برابر ہے. لیکن ہماری غفلت کہ عشرہ ذی الحجہ کے دن بھی ہم سے غفلت کے ساتھ گزر رہے ہیں. لیکن ابھی یوم عرفہ کا دن آنا باقی ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ سے بڑھ کر کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ بندوں کو آگ سے اتنا آزاد کرتا ہو جتنا عرفہ کے دن اللہ پاک لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. انتہائی فضیلت والا دن ہے. اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے. میدان عرفات میں اللہ کے بندے اللہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر اللہ سے گڑ گڑا کر مانگتے ہیں. اللہ کی خصوصی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں. یہ 15 گھنٹے جو ہیں عرفہ کے دن کے انتہائی اہم ہیں. یہ ہماری زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہیں. یہ ہمارے اللہ کو منا لینے کے لیے کافی ہیں. یہ ہمارے گناہوں کو دھلوا لینے کے لیے کافی ہیں. اس کی قدر کریں، آج ہی پلاننگ کریں اور آج ہی شیڈول بنائیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ 15 گھنٹے بھی جو انتہائی فضیلت والے ہیں ہم سے ضائع ہو جائیں. خوب ذکر کیا جائے، خوب تلاوت کی جائے، خوب نفل نمازوں کا اہتمام کیا جائے. اور صرف یہی نیکی کے کام نہیں ہیں بلکہ لوگوں کو کھانا کھلانے کا اہتمام ہو، غریبوں کی مدد کی جائے، مسلمانوں میں آپس میں صلح کی جائے. کوئی مجبور ہیں، قرض دار ہیں، اس کے قرض ادا کرنے کی کوشش کی جائے اور خوب دعا کی جائے. ان دنوں میں اللہ پاک خاص طور پر دعا قبول فرماتے ہیں. خوب اہتمام کے ساتھ دعا ہو. اپنے لیے مانگیں، اپنے بچوں کے لیے مانگیں، اپنے گھر والوں کے لیے مانگیں، رشتہ داروں کے لیے مانگیں، اور پوری امت کے لیے خوب اللہ سے رو رو کر دعائیں کی جائیں. اللہ کو منا لیا جائے. نہ معلوم پھر یہ دن دوبارہ ہماری زندگی میں نصیب ہو یا نہ ہو. عرفہ کا روزہ، عید کے ایک دن پہلے کے روزے، اس کا اہتمام کیا جائے. حدیث میں آتا ہے کہ جو اس دن کا روزہ رکھ لیتا ہے اللہ اس کے پچھلے 1 سال کے اور اگلے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اسی طرح عرفہ کے دن سے ایک عمل اور شروع کیا جاتا ہے جو تکبیر تشریق کا ہے، یعنی عید کے ایک دن پہلے کا دن یوم عرفہ کا دن ہے، اور وہی 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ تکبیر تشریق کا پڑھنا واجب ہے. مرد بلند آواز سے پڑھیں گے، عورتیں آہستہ آواز سے پڑھیں گی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. خوب عبادت کا اہتمام ہو. اور اتنا نہیں کر سکتے ہیں، عبادت نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم اتنا تو کرو. ان ایام کی قدر کریں. عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں. تو جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے، پوری رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. قرآن کی تلاوت
کریں، کم سے کم 10 آیت ہی کی تلاوت صحیح، اگر زیادہ نہ کر سکتے ہوں 3 مرتبہ قل هو اللہ ہی پڑھ لیں کہ اس پر بھی ایک قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ بہت زیادہ صدقہ اور خیرات نہیں کر سکتے تو کم سے کم 10 روپے ہی صحیح اس کا صدقہ اور خیرات کر دیں، اور نیکی نہیں ہو سکتی، نیکی نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنا کریں کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں۔ یہ 15 گھنٹے کم سے کم ہم سے ایسے گزریں کہ ان میں ہم سے کوئی گناہ نہ ہو، اس میں ہم سے اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ اور اگر ہم اپنی اولاد کے لیے دعائیں نہیں کر سکتے تو خدا را ان دنوں میں اپنی زبان کو لگام دیں، اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، اپنی اولادوں کو ایل فیل نہ بکیں، گدھا کتا منحوس نہ بکیں، کیونکہ یہ قبولیت کے دن ہیں۔ اگر آپ اپنی اولاد کے مستقبل روشن کی دعا نہیں کر سکتے، اس کے آخرت کو سنوارنے کی فکر نہیں کر سکتے اور اس کی دعا نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنی زبانوں سے اپنی اولاد کے لیے اول فیل نہ بکیں، نہ معلوم ان ایام میں اللہ دعا کو قبول کر لیں اور آپ پھر زندگی بھر کے لیے پچھتاتے رہ جائیں۔ اللہ پاک ہمیں ان ایام کی، ان گھنٹوں کی، ان قیمتی لمحات کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اس کی برکات سے مستفید فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اللہ کی رحمت کے خزانوں کو ان دنوں میں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔